پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے اس ویڈیو میں بات کریں گے اس عورت کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، نانی مریم کی کنیز مریم اورنگزیب، پاکستان کی موجودہ انفارمیشن منسٹر۔ پیارے پاکستانیوں، اس کا ایک کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے، جس میں یہ بڑی عجیب سی جو ہے وہ آپ کہہ لیں آنکھوں سے جو ہے وہ اشارے کر رہی ہے، تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کا جو دن ہے وہ کافی سیریس گزر رہا ہو، تو اس کلپ کو دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کے چہرے پر اسمائل آ جائے گی اور آپ نے ایک نام بھی گیس کرنا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا کلپ ہے، چند سیکنڈ کا، یہ پہلے آپ دیکھ لیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے دیکھا وہ آنکھوں سے پتہ نہیں کس کو اشارے کر رہی ہے، تو آپ نے نام گیس کرنا ہے کہ یہ کس کو جو ہے وہ اس طرح کے اشارے کر رہی ہوگی۔ ویسے اس کا کرنا بنتا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انفارمیشن منسٹر اور اس کو پتہ ہے کہ سامنے سینکڑوں کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو مجھے اس طرح کے اشارے کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے۔ ایک ایٹمی ملک کی انفارمیشن منسٹر کیمروں کے سامنے آنکھوں سے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے جو اس کی کرنی بنتی نہیں ہے۔ بندے کو سیریس ہونا چاہیے، اس طرح کے کام بندہ وہاں کرے جہاں پہ کوئی کیمرہ ویمرہ نہ ہو، لیکن یہ کیمروں کے سامنے اس طرح کے کام کر رہی ہے۔ بہرحال وہ کسی نے ریکارڈ کر لیا، اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، اب عوام نیچے جو ہے وہ طرح طرح کے کمنٹ کر رہی ہے اور ایسے ایسے لوگوں کے جو ہے وہ نام لکھ رہی ہے۔ بہرحال آپ گیس کریں کس کو اس طرح کے اشارے کر رہی ہوگی، نیچے کمنٹ سیکشن میں نام ضرور لکھیں۔ اس کے علاوہ پیارے پاکستانیوں، بات کریں گے اس شخص کے بارے میں، پاکستان کا موجودہ زور زبردستی کا وزیر اعظم، نام ہے اس کا شہباز شریف۔ آج ایک پھر جو ہے انہوں نے ایک لطیفہ پیش کیا، عوام پھر ہنس رہی ہے، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے، وزیر اعظم بن کے یہ لطیفے ہی سنائی جا رہے ہیں عوام کو، اور اسی پہ ہی ہمارا ملک چل رہا ہے۔ یہ لطیفہ دنیا نیوز نے رپورٹ کیا اور یہ لطیفہ آپ کے سامنے ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کرپشن کے خاتمے کے لیے دن رات کام کیا۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے دن رات کام کیا شہباز شریف نے۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ یہ ابھی اس نے دن رات کام کیا تو ملک کا یہ حال ہے۔ دن رات کام کرنے کے بعد یہ حال ہے۔ تو شہباز شریف صاحب تو اللہ دا واسطہ تسی نا اتنے بستر پا کے سکون کیتا کرو۔ یہ آپ کام نہ کرتے تو مجھے لگتا ہے ملک کے جو حالات ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے۔ یہ جو آپ نے دن رات کام کیا نا اور آپ نے نیند پوری نہیں کی، اسی وجہ سے جو ہے وہ ملک کا یہ حال ہوا پڑا ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے، ملک کا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے، مہنگائی جو ہے وہ آسمان پہ چلی گئی ہے، بے روزگاری جو ہے وہ آسمان پہ ہے، یہاں ملک کی جو ہے وہ ڈیفالٹ کی باتیں چل رہی ہیں۔ یہ صاحب فرما رہے ہیں جی ہم نے دن رات جو ہے وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کیا، اور بات بھی وہ کر رہا ہے جس کے اپنے اوپر کرپشن کے کیسز، بھائی کے اوپر کرپشن کے کیسز، بھتیجی کے اوپر کرپشن کے کیسز، بیٹوں کے اوپر کرپشن کے کیسز، بھتیجوں کے اوپر کرپشن، مطلب پورا خاندان کرپشن کی کیسز کی لپیٹ میں آیا ہوا، اور یہ صاحب فرما رہے ہیں میں نے دن رات جو ہے وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کیا۔ تو اللہ جانے یہ پتہ نہیں کون سے کام کرتے رہے ہیں، میری تو سمجھ میں یہ چیز بالکل نہیں آ رہی۔ ایک تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس کے علاوہ بات کرنی ہے اسی موجودہ حکومت کے فائنانس منسٹر کے بارے میں۔ اس نے بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی جو وہ سٹیٹمنٹ دی ہے، جو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ۔ اب اسحاق ڈار کہتا ہے جی کہ پی ٹی آئی حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ کے دھانے تک پہنچا دیا تھا، 6 ماہ میں 11 ارب ڈالر کی بروقت ادائیگی کی اور آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی۔ موجودہ حکومت نے ووٹ کی بجائے ملک بچانے کو اہم سمجھا۔ تو اسحاق ڈار صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے ووٹ کو ترجیح نہیں دی، بلکہ جو ہے ہم نے ملک بچانے کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے۔ یہ انہوں نے ترجیح ملک بچانے کو دی ہے، تبھی جو ہے ملک کا یہ حال ہو چکا۔ اگر یہ ووٹ کو ترجیح دیتے تو شاید ملک جو ہے وہ زیادہ بہتر سچویشن میں ہوتا۔ اگر یہ شروع میں ہی الیکشن کروا دیتے، جیسے ہی ان کی حکومت آئی تھی، خان صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا، حالانکہ خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی تھی، اسی وقت ہی اگر الیکشن کروا دیے جاتے تو یہ بہتر پوزیشن میں تھے، ان کو کچھ آپ کہہ لیں کہ تھوڑے بہت ووٹ بھی پڑ سکتے تھے۔ یہ جو محنت ان لوگوں نے 1 سال کی ہے نا ملک کو بچانے کی، اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کوئی ان کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور وہی آپ نے دیکھا جو آج خبر چل رہی ہے کہ جنہوں نے پنجاب میں جب وہ بائیک آؤٹ کر دی، اپنے لوگوں کو کوئی یہ ٹکٹ شکٹ نہیں دے رہے، راہ فرار جو ہے وہ ان لوگوں نے اب اختیار کر لی ہے کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ سروے یہ لوگ اپنے سارے کروا چکے ہیں پنجاب میں، اور اس میں ہر جگہ پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے، سارے حربوں کے بعد
اگر آپ دیکھ لیں جب سے یہ لوگ آئے ہیں پچھلے ایک سال میں جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں تو وہ 90% جو پی ٹی آئی نے ون کی ہیں، ساری دھاندلی حکومتی مشینری کے باوجود. تو جب انڈیپینڈنٹ سارا کچھ ہوگا تو یہ ان کو وہ جو 10% سیٹیں انہوں نے لی ہیں ان کو وہ بھی نہیں ملنے والی. تو ابھی ان کو یہ ہے کہ ہماری بڑی بے عزتی ہوگی. تو یہ لوگ الیکشن سے ہی بھاگ کھڑے ہوئے ہیں اور اب باتیں کر رہے ہیں جی ہم نے ملک بچانے کو ترجیح دی ہے، ہم نے ووٹ کو ترجیح نہیں دی، ہم نے یہ کیا. تو اتنی ڈینگیں مارنے کی تم لوگوں کو کیا ضرورت تھی؟ خان صاحب جب اچھا خاصا ملک چلا رہے تھے تو اڑتا ہوا تیر تم لوگوں کو جو ہے وہ لینے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ بیل مجھے مار؟ جب اچھا خاصا سسٹم چل رہا تھا تو چلو پھر خان صاحب کو ہٹا ہی دیا تھا جس طرح سے آپ لوگوں نے ہٹایا، تو فوراً الیکشن میں چلے جاتے. خود بیٹھ کے کرپشن کے کیسز معاف کروا کے ای وی ایم مشین والا قانون ختم کر دیا، اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دیا ہوا تھا وہ ختم کر دیا، نیب کے جو قانون تھے وہ تم لوگوں نے ختم کر دی، اپنے جو کیس ہیں وہ معاف کروا دی. یہ آپ ملک بچانے نہیں آئے تھے، یہ آپ خود کو بچانے آئے تھے، اور وہ خود کو بچانے کے چکر میں اب عوام جو ہے وہ آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی اور آپ کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ٹوپیاں ڈرامے نہ کریں. ہم ملک کو بچانے آئے تھے، ملک کو بچانے آئے تھے تو یہ حال کرنا تھا ملک کا جو کر دیا جی. بڑے آ کے بڑھ کے مارے جی. ڈالر کا جو صحیح ریٹ ہے وہ 200 سے نیچے ہے. وہ کہہ رہا تھا اسحاق ڈار میں جہاز میں بیٹھا ہوں ڈالر کا ریٹ گر گیا، اتنا ڈالر میرے سے گرا ہوا ہے. تو کہتا جیسے میں نے لینڈ کیا تو 5-7 روپے ڈالر نیچے آیا، اور اب آپ دیکھیں گے ڈالر کی جو صحیح جگہ ہے وہ 160 پہ ہے. ابھی آپ بتائیں کہ ڈالر 160 کا اس وقت کہ 290 کا. تو ڈرامے باز ہیں یہ سارا، مطلب اپنے مفاد کے لیے لوگ حکومت میں آئے تھے اور اسی کے وجہ سے ہمارا ملک جو ہے یہ کوئی 20% بھی ملک کی خدمت کرتے نا پچھلے ایک سال میں تو ملک کا اتنا بیڑا غرق نہ ہوتا. بہرحال یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی. کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ.